بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ضلع خیبر خبروں میں ہے اور ضلع خیبر کے جو منتخب نمائندگان ہیں وہ بھی خبروں میں ہیں، اور خصوصاً آج کل ممبر قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب بہت ہیڈ لائنز میں ہیں اور میرے ساتھ ادھر پشاور پریس کلب میں موجود ہیں۔ اقبال صاحب، ایک تو آپ پکڑائی بہت کم دیتے ہیں، اور جب بھی آپ پکڑائی دیتے ہیں تو پھر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر خبریں بن جاتی ہیں۔ جنید اکبر صاحب کو آپ نے پکڑائی کیوں نہیں دی، اور یہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ان خبروں میں بات کرتے ہیں جو اس خبر سے بھی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی۔ دیکھیے، جنید اکبر ہمارے صوبائی صدر ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چونکہ قومی اسمبلی میں ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ میں صبح آ جاتا ہوں، شام کو ہی چلا جاتا ہوں، ساری کارروائی اور بزنس دیکھتا ہوں، تو تبھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دن بھی میں نے یہی بتانا چاہتا تھا، اور وہ مجھے یہی بتانا چاہتا کہ آپ ٹھہریں، اس کی سپیچ کے خواجہ آصف کی سپیچ کے بعد ہم اس کو جواب دے دیں گے۔ لہٰذا میں نے اس کو یہی سمجھانا تھا کہ میں روز بیٹھتا ہوں، آپ لوگوں کا کم ہی آتے ہو، تو مجھے پتہ ہے یہ ہمیں سپیچ نہیں دے گا، وہ اجلاس کو ایڈجرن کر کے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت میں اس کو روکنا چاہتا تھا، وہ الزامات لگانا چاہتا تھا۔ ان کی تو سپیچ ہائی لائٹ ہوتی ہے نا جی، ہمیں تو جب تقریر بھی دیتے ہیں تو وہ پھر ہائی لائٹ نہیں کرتے نا، چینل پہ چلاتے ہیں۔ تو میں نے ایز اے اسپیچ کے دوران اس پہ آوازیں کسنا اور اس کو روکنا، اور میں خود اس کے ساتھ سپیچ پہ شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے جنید اکبر نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، ہمیں بعد میں۔ تو پھر جب وہ ختم ہوا اس کی سپیچ تو انہوں نے اجلاس سے ایڈجرن کر دی۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو، میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم اس پہ آواز کسیں گے تو وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، وہ غلط پیر بولتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کو تو آواز کسنا اقبال صاحب اور بیچ میں کسی تقریر میں رکاوٹ ڈالنا، کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ دیکھیے، میں جس کو روکنا چاہتا تو اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، وہاں سے منتخب خواتین جو ہے وہ ادھر بیٹھی ہے، انہوں نے تو 400 ووٹ بھی نہیں لیے، جیتا تو وہاں پہ وہ ہے، وہ وہاں پہ ہماری بیٹا تو ہے نا اس ایوان میں، تو بیٹا ہے، لیکن غلط مینڈیٹ والے اگر بیٹھ جائے تو ہم اس کو سنیں گے اور یہ ہمیں سنیں گے، یہ تو ہمیں سنتے نہیں ہے نا جی۔ ایک اسمبلی میں اگر بغیر مینڈیٹ کے کوئی فارم 47 کی کوئی گھسپیٹھیے وہاں پہ آئے ہیں اور وہ تقریر کرے اور ہمیں پھر موقع نہ دے تو ہم تو روکیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، یہ ہاں عمران پہ الزامات لگاتے۔ مجھے بتائے کہ وہ کہہ رہے کہ کس عدالت میں، کس عدالت میں؟ عدالت کو اس نے مفلوج بنا دیا گیا ہے، تو جج جو ہے نا وہ ان کو تو ڈائریکشن ملتی ہے، اس کو لکھا فیصلہ آتا ہے، تو مجھے بتائے کہ ہم کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ یہ جو لگے ہیں یہ صرف ایک بندے کو سیاست سے مائنس کے لیے لگے ہیں۔ 4 سالوں میں کوئی تو بتائے کہ ملک کے لیے کیا کیا؟ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف ہوا کہ یہ مہنگائی لانا چاہے، وہ مہنگائی اب کہاں ہے اور ان کی مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ یہ 415 پہ پیٹرول پہنچ چکا ہے، ہمارے دور میں تو 150 میں تھا اس وقت، پھر 5 روپے کم ہو گیا۔ تو 5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ عوام پہ پیٹرول ڈیزل کے بم گرا ہے۔ دیکھو، ایک یہ نہیں ہے کہ پیٹرول ڈیزل، عام لوگوں کے پاس سائیکلیں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے جو ٹرانسپورٹیشن خرچ آئے گا، یہ آٹے پہ بھی آئے گا، چاول پہ بھی آئے گا، عام خرد و نوش اشیاء پہ بھی، تو بوجھ تو عوام پہ، برڈن تو عوام پہ پڑے گا۔ لہٰذا میں یہی اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حکومت کی ذمہ داری ٹرمپ سے ڈائریکشن لینا نہیں ہے، اس اسمبلی میں وہ قانون سازی، وہ پالیسی اختیار کرے جو عواموں کی امنگوں کی ترجمانی کرے۔ تو لہٰذا ہم تو روز وہاں پہ، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے جو بھی وہاں پہ اسپیچ کرنے آئے، وہ پہلے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، پھر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح نہیں کہ عمران پہ الزامات لگا کے اور ہم بیٹھے رہے اور سنتے رہے، سنیں گے نہیں، اس پہ آواز کسیں گے۔ وہ جس سائیکل پہ آپ آئے تھے وہ آپ کی نہیں تھی؟ بالکل میری ہے۔ ہاں، میں روز ادھر کھڑی ہوتی ہے، جیسے یہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں اسمبلی میں، اسی کا تو درد ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، اور جنید اکبر صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی صلح صفائی ہو گئی ہے؟ نہیں، میں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جنید ہمارا صدر ہے، ہم وہ پرانے لوگ ہیں جو 96 سے پی ٹی آئی میں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم اب حکومتی لوگوں کے ساتھ روز لڑتے ہیں۔ جنید اکبر اچھا بندہ ہے؟ ہاں جی، اچھا آدمی ہے۔ اچھا، آپ بھی ان کی نظر میں اچھے بندے ہیں؟
تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں کیسے سمجھتے ہیں، لیکن وہ بالکل سنسیئر بھی ہے، ہانس بھی ہے، پارٹی کے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو فاؤنڈر ممبر ہے، اس طرح نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسری خبر ہے یہ سیاسی پناہ والی، اسائلم والی، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور آپ تو بلکہ مانتے ہیں حقیقت کا سوال تو پھر بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک بیٹا نہیں، میرے 2 بیٹے باہر ہیں. کس ملک میں ہیں؟ دیکھیے مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ، میرا تو رابطہ نہیں ہوتا، اپنے لیکن بیٹوں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ میرے سے رابطہ نہیں کرتے. یہ آپ تو سے ناراض ہیں؟ نہیں، میں اس سے ناراض ہوں کہ دیکھو، یعنی آپ ناراض ہیں کہ اتنا بہترین ملک ہے، رہنے کے قابل ہے، اور آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں جی، ہم سیاسی لوگ ہیں، خان نے ہمیں شعور دیا ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک ظلم ہوتا ہے عام لوگوں پہ تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ آئے روز میرے گھر پہ چاپے ڈالتے تھے، یہ میرا سوشل میڈیا ہیڈ تھا نا جی، تو وہ روزانہ اس کے خلاف پہ جاتے تھے، اس کو پکڑتے تھے روزانہ. یہ لوگ مجھے فونیں کرتے تھے، یہ بڑا کے جو ایسی چوز ہیں ان سے آپ پوچھیں، وہ بتائے گا کہ یہ ایف آئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑنا ہے. تو اس بیچاروں کو پریشر ہے. میں کلی کچہری میں بیٹھا تھا باڑہ میں، تبھی مجھے پتہ چلا کہ 2 سال پہلے چلا گیا ہے ایک، اور کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک چلا گیا ہے. تو یہ تو دیکھا ہر بندہ، آپ کے صحافی کتنے ہیں، یہ جس اقدار جب یہاں پہ حالات ان کے لیے ٹینس ہو گئے تو سرکاری جہاز میں بھاگ گیا تھا، یہ وہاں پہ سائلم بھی لے چکے ہیں. یہ اس طرح جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے اسٹیل ایم این ایز وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ دیکھیں. اور مجھے تو بتائے، ایک پکچر تو مجھے سینڈ کرے کہ میرے بیٹوں نے کیا وہاں پہ جو یہ کہہ رہے کہ سلنڈر کیا، پاسپورٹ، مجھے تو اس پاسپورٹ کی کافی تو دے. یہ بیچارے تو کئی کشتیوں میں کی سمندروں سے گئے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ پہنچے ہیں. لہٰذا یہ صرف اور صرف مجھے خاموش کرنے کے لیے سب کچھ کرے. میں تو خان کا سپاہی ہوں، اس سے کیا، مجھے اپنے پارٹی نے جتنا یہ 30 سالوں میں ذلیل کیا، میں نے خان کا نظریہ نہیں چھوڑا. یہ کیا ہمیں چھڑوائے گا، یہ کہاں ہمیں خاموش آپ نے کروائے گا. فرمایا تھا ایک انٹرویو میں کہ اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ بھی ملک چھوڑ جائیں گے. دیکھو میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں سمجھ بیٹھا کہ خان کو انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے مجرم، اور میں نے دیکھ بھی لیا اور وہ رہا بھی نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائے کہ ایک خان کی طرح جو ہانس بھی ہے، سنسیئر بھی ہے، اس ملک کے لیے، اس کے اساس اس ملک کے لیے وقف ہے، اور وہ ایک گڑی کے پیچھے ان کو کچہریوں میں لانا چاہتے تھے، وہاں پہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں. جس بندے نے اربوں روپے اپنے وائف سے نہیں لیے، جس بندے کے اپنے اساس اس ملک کے لیے وقف ہے، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور جو چور اچکے ہے اس کو اقتدار دیا گیا. تو مجھے بتائے کہ یہاں پہ میں کیسے رہ سکتا ہوں، یہاں پہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو بات یہ آپ ہے، جائیں گے اگر آپ کو موقع ملے گا؟ میں وہ بندہ ہوں کہ خان کے ساتھ جو آخری بندہ ہوگا وہ اقبال افریدی ہوگا. تو آپ تو ملک سے باہر ہوں گے؟ نہیں، خان کو میں نے چھوڑنا نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ملک چھوڑ کے جس چلا. بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نا جی، کہ اگر یہ ڈکلیئر کروائیں اس مفلوج عدالتوں سے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے مفلوج بنایا ہے، اور وہ جو پلانٹڈ وہاں پہ بیٹھائے گئے کہ آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں پہ کہ یہ تو عدالت نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو ٹرائل کے لیے جج سب کچھ دیے تھے، لیکن کس جج اور کس عدالت کے سامنے ہمیں پیش کیا ہے، کون سی قانونی تقاضے پورے کیے کہ یہ ہمیں ایکسیس تو دی ہے، لیکن ججز کون بیٹھائے ہیں، عدالتیں کون سی انہوں نے 26ویں آئین کی. تو یہ صرف دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا تو چیخ اٹھے گی کہ ایک ہانس سنسیئر بندہ جس کے اساس اس ملک کے لیے وقف ہے، وہ کیسے مجرم بنا. تو یہ پھر کہیں گے کہ ہم نے نہیں، عدالتوں نے کیا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم آئے گا تو اس دنیا سے، اس پاکستان سے اسکیل پل لوگ چلے گئے. یہاں پہ 8026 ملٹی نیشنل کمپنیاں کیوں گئی ہے؟ آپ کے صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں. اقبال صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا جو آپ فرما رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ وہ ظلم ہو گیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو آپ یہ ملک چھوڑ دیں گے؟ شاید ان کے لیے دوسرا عمران خان اقبال افریدی بنے گا، یہ یاد آپ رکھنا. ملک نہیں چھوڑیں گے؟ ملک
ایک بات ہے کہ اسماعیل شاہد نے بہت پہلے طالبان کے وقت میں کی تھی کہ سارے یہ گلوکار بھاگے طالبان سے، تو آپ کا کیا خیال؟ اس نے کہا کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم بگانے والوں میں سے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ دیکھیں گے، وقت ثابت کرے گا۔ اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ اس پہ زور دے رہا ہوں، اور یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خان نے کہا کہ یہ ملک میں نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے بھی نہیں وہ ادھر ہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں ملک چھوڑ دوں۔ جی مجھے میری اپنی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، اور میں کسی بھی ملک میں اسٹیل بھی ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی وہاں پہ جا سکتے تھے، کیوں نہیں گئے؟ یہ پہلے بھی تو ہماری گورنمنٹ تھی، وفاق میں بھی اس صوبے میں بھی، کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہاں پہ یہاں ہماری گورنمنٹ و انصاف تھا، یہاں پہ عدلیہ آزاد تھی، یہاں پہ انتظامیہ کو ڈائریکشن نہیں، وہ قانون کے مطابق مجرم و بے گناہ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے، لہٰذا آج تو ڈائریکشن ملتی ہے انتظامیہ کو کہ عادل کو پکڑو، چاہے آپ نے گناہ کیا ہو یا نہیں، جرم کیا ہو۔ اقبال صاحب، بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ دھرنا ہو، ڈی چوک جانا ہو، کسی لانگ مارچ میں جانا ہو، کسی احتجاج میں جانا ہو، گولیاں کھانی ہو، آنسو گیس برداشت کرنا ہو، تو وہ تو تحریک انصاف کے ورکرز، لیکن جو خود ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے بچے باہر۔ ایسا دھرنا، ایسا احتجاج، میرا صرف ایک بیٹا نہیں ہے، میرے 8 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ، اور ایک ہی بیوی آپ کی؟ بیویاں 2 ہے۔ یہ جی ہر جلسے میں، چاہے اڈیالہ ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے 26 نومبر ہو، چاہے جو جلسہ جلوس ہو، یہ خود مینیج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نکالتے ہیں، وہ سب پہ اول میں وہ جاتی بھی ہے، ان کو کھانا پینا بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک بیٹا ہے بات میں نے بھیجوایا، اگر میری مرضی ہوتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ملک سے ایک انچ بھی باہر نہ جاتا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ لیکن ان کو اپنی بھی جو ہے نا پڑی ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک لائف ہے، ایک بندہ عاقل بالغ ہو، 28 29 30 سال اس کی عمر ہو، تو وہ اپنے لیے بھی سوچتا ہے نا جی کہ میری مستقبل کیا ہوگی۔ یہ پھر مجھے نہ گھر سے نکلنے دیتے ہیں، ہم تہ خانے میں کتنے مہینے رہے، تہ خانے سے ہم نکل نہیں سکے، تو لہٰذا یہ ظلم و جبر ہے، بربریت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے۔ مجھے بتائے کہ جس ملک میں، تھوڑا سا اقبال صاحب مختصراً مجھے خیبر کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے، لوگ نکل رہے ہیں، مسلح افراد ہیں، حیات آباد ٹول پلازے تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کا سارا خیبر کراس کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائے کہ بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کرائم، اسٹریٹ کرائم، یہ ہماری بارڈر ذمہ تو بہت داری دور ہے نا۔ بارڈر کدھر ہے؟ ایک سائڈ پہ باڑہ ہے حیات آباد ہے، دوسری سائڈ پہ تورخم اور باڑہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پہ ہم نے فینسنگ کے لیے اربوں روپے دیے، وہاں پہ پورے یہ بٹالین موجود ہیں، اگر وہاں پہ یہ روک نہیں سکتے تو مجھے بتائے کہ نیشنل ایکشن پروگرام کس کا ہے؟ افغانستان پہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اٹیک کرتی ہے؟ وہاں پہ ایک میزائل فائر کر کے اس کو مشتعل بنا دیتے ہیں، پھر یہاں آ کے پریس کلب کو بھی نشانہ بناتے ہیں، مسجد کو بھی نشانہ بناتے ہیں، بازاروں کو بھی بناتے ہیں، تو مجھے بتائے کہ یہ ذمہ داری پھر کس کی بنی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ 13-14 پارٹیاں بشمول قبائلی عمائدین، صوبائی حکومت اور اسمبلی میں ہم جرگہ کریں، اس کو نکات پیش کریں کہ یہ اس سے ہم اس علاقے میں امن لا سکتے ہیں، کیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ہماری یہ جرگی کی جو نکات کے اس کو تسلیم کرتا ہے؟ لہٰذا یہ ٹوٹلی ایک ایجنڈے پہ جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ بدامنی کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو وفاق میں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو میں دعوے سے کہتا 2 منٹ میں سارے مسئلے حل ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے اقبال افریدی، ایم این اے ہیں خیبر سے تحریک انصاف کے، اور امید ہے بہت سارے معاملات کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔